گھر میں بیماریوں پریشانیوں کا ڈیرا ہے، والد بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، صدقہ خیرات زکات بھی دیتے ہیں لیکن خوف و پریشانی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی بیمار لوگ ہیں سب کو شفا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کو شیطانی ماحول سے پاک کریں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہم دعا نہیں پڑھتے، ہمارے بچے دعا نہیں پڑھتے۔ جب ہم دعا نہیں پڑھتے شیطان کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، شیطان اپنے دوستوں باقی دوستوں سے کہتا ہے لو جی آج رہائش کا بندوبست ہو گیا، چودھری صاحب کے گھر پہ آج رات گزاریں گے۔ اچھا پھر جب کھانا کھاتے ہوئے آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے یا بچے نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں لو جی کھانے کا بھی بندوبست کدھر ہو گیا، باہر کسی ہوٹل پہ نہیں جانا پڑے گا، چودھری صاحب کے گھر میں بہترین کھانا ملتا ہے۔ جب آپ نے ان کو بستر بھی دے دیا، کھانا بھی دے دیا تو ڈیرا تو بننا ہے نا، کیوں جی ڈیرا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ رحمت کے فرشتے کہاں داخل نہیں ہوتے جی؟ بولیے نا، جس گھر میں کیا ہو کتا ہو، جس گھر میں کیا ہو شوقیہ کتا آپ نے رکھا ہوا ہے۔ اب شوقیہ کتا نبی کے گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، آپ کے گھر میں کیا داخل ہوگی؟ جب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو حکومت کس کی ہوگی؟ پھر شیطانوں کی ہوگی۔ گھر میں تصویر لٹکی ہوئی اماں جان کی جب فوت ہوئی تھی، بیٹے کی جب 1 سال کا تھا، میری جب بیگم صاحب کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اور حدیث کہتی ہے کہ جہاں پہ تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حدیث کہتی ہے جہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جائے، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہاں سے کون بھاگ جاتے ہیں؟ وہ ہم پڑھتے نہیں۔ وہ تو بلکہ ہم بھائی سے کہتے ہیں یار کیا کام کر رہے ہو، تراوت مسجد میں کر کے آیا کرو۔ نفل نمازیں سنتے کہاں پہ پڑھنی افضل ہے؟ وہ بھی ہم کہتے ہیں نہیں یار ادھر ہی پڑھا کرو، یہ کیا یہاں تم تنگ کرتے ہو ہمیں آ کے۔ تو میرے بھائی قصور ہمارا اپنا ہے، گھروں کا ماحول تبدیل کریں، اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی تو بیماری والد صاحب کی موجود ہے، والدہ کی موجود ہے، دعا کریں اللہ دور فرمائے، علاج بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماری ان کے گناہوں کے جڑنے کا باعث، ان کے درجات کی بلندی کا باعث، اور چونکہ خدمت آپ کو کرنا پڑ رہی ہے آپ کی بھی درجات بلند ہوں گے، آپ کے گناہ جڑیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ بھی صبر کریں، وہ بھی صبر کریں۔ ہو سکتا ہے اس بیماری میں آپ کا فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہوں، آپ کو جنتی بنانا چاہتے ہوں، آپ کے والد صاحب کو جنتی بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے آزمائشیں کن کے اوپر آتی تھی؟ نبیوں کے اوپر کہ غیر نبیوں کے اوپر؟ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے آزمائشیں نبیوں پہ آتی ہیں، پھر جو کچھ جتنا زیادہ نیک ہے اس کو اتنی آزمائشیں آتی ہیں۔